اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالے کا عنوان ہے مولانا عمری رحمۃ اللہ علیہ کی فکری کاوشیں خواتین کے لیے نایاب تحفہ۔ مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات، افکار و آثار پر مبنی اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت اور مقالے کی پیشکش پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مولانا کی تمام تصانیف جو انہوں نے ملت اسلامیہ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ایک بیش بہا خزانہ ہیں جس سے یہ امت اور اس کی آنے والی نسلیں سیراب ہوتی رہیں گی۔ میں اس وقت مولانا محترم کی وہ خدمات جو انہوں نے ملت کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو پیش کیں اس کا ذکر کروں گی، اور خصوصاً ان کی ایک مارکۃ الآراء تصنیف کا تفصیلی ذکر بھی کروں گی جو انہوں نے دور حاضر کی خواتین کے لیے گراں قدر تحفے کی شکل میں چھوڑا ہے۔ مولانا نے کم و بیش تقریباً 9 کتابیں خواتین کے موضوع پر تحریر کیں۔ انہوں نے اپنی تقاریر میں بھی عورت کے موضوع پر بارہا گفتگو کی۔ ہر جگہ انہوں نے خواتین کے حقوق کی کھل کر واضح انداز میں خواتین کے حقوق کو پیش کیا۔ اس کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو شاید موضوع کا حق ادا نہ ہوگا۔ مولانا کی یہ کوشش ہمیشہ ہی رہی کہ خواتین کو سماج میں ان کا وہ مقام ملے جس کی اصلاً وہ حقدار ہیں۔ انہوں نے اس کی عملاً بھی کوشش کی۔ اس کا ذکر ان کی صاحبزادیوں سے بات چیت کے درمیان بھی ہوا، اور ان کی چھوٹی بیٹی سے بات چیت کے دوران انہی کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ خواتین کے ایشو پر کسی نے ابا جان سے کوئی گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے خواتین کے اتنے حقوق بتائے کہ سامنے والے شخص نے کہا کہ مولانا اگر یہ باتیں میں جا کر لوگوں کے درمیان بیان کر دوں تو شاید ہی وہ اس کو قبول کر سکیں گے۔ یعنی وہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر ہر مقام پر خواتین کے حقوق کی بھرپور ادائیگی کے حق میں کھل کر بات کرتے تھے، اور مولانا کا ہی یہ خواب تھا کہ مرکز جماعت اسلامی ہند کے گراؤنڈ میں واقع مسجد اشاعت اسلام میں خواتین کے لیے باقاعدہ نماز کی ادائیگی کا انتظام و اہتمام کیا جائے، اور حقیقت میں اس مسجد میں پابندی سے خواتین کی نماز، تراویح، جمعہ اور عیدین کے لیے برسوں سے اہتمام کیا جاتا رہا ہے اور ہنوز جاری ہے، اور اب تو باقاعدہ ایک فلور میزنائن فلور کے نام سے خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ غرض اس طرح خواتین کے لیے نمایاں کام بھی مولانا کی عمارت میں کیا گیا۔ خصوصاً مسلم خواتین کے تعلق سے اٹھنے والے سوالات اور غلط فہمیوں کا جواب بہت ہی اچھے اور آسان اور سہل انداز میں دیا۔ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو جان بوجھ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اٹھائی جاتی رہی ہیں، اور وہ باتیں بھی ہیں جو ناواقفیت کی بنا پر اٹھتی رہیں۔ مثلاً اسلام میں عورت کو مرد کے برابر درجہ نہیں ملا، اسے گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا گیا، اسے پردے میں رکھ کر اس کے حقوق اور آزادی کو سلب کر لیا گیا۔ وہ مرد کے دستنگر رہتی ہے۔ تعدد ازواج، طلاق وغیرہ پر اٹھنے والے بہت سے سوالات کا مولانا نے اپنی کتاب عورت اور اسلام میں مدلل جواب دیا ہے۔ عورت کی عظمت اور خاندان کی تعمیر میں اس کا کردار، اور مسلمان عورت بحیثیت ماں، بہن اور بیٹی اور بیوی کے کیا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں عورت کا کیا نمایاں کردار رہا ہے، خواہ وہ قبول اسلام کے واقعات ہوں یا دین اسلام پر استقامت سے ڈٹے رہنے کی بات ہو، عبادات کا ذوق ہو، نماز باجماعت میں شرکت اور دیگر عبادات، روزہ، انفاق، حج و عمرہ، ہر مقام پر اس کی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے عورت کے علم، فضل اور اس کے کمال پر تقریباً 2 درجن خواتین کا ذکر بشمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان عورت دینی، سماجی اور سیاسی خدمات کے ذریعے دعوت و تبلیغ کے میدان اور معاشرتی و سماجی اور سیاسی ہر محاذ پر کیا خدمات انجام دیتی رہی ہے۔ مولانا نے آگے چل کر دور حاضر میں خواتین کی مصروفیات میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے مسائل کو بھی حل کیا، مثلاً ملازمت، بزنس میں خواتین کی شرکت اور ان کے شرعی حدود وغیرہ بتائے تاکہ خواتین کو رہنمائی مل سکے۔ مولانا کی مارکۃ الآراء تصنیف، جس کا میں خاص طور پر یہاں ذکر کروں گی، مسلمان عورتوں کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، یہ لکھی۔ مسلمان عورتوں کے حقوق کو لے کر جب واویلا مچا اور طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ساری دنیا میں طوفان کی طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس وقت مولانا کی اس کتاب سے بھرپور استفادہ حاصل کیا گیا، اور یہاں پر سارے اشکالات و سوالات کا اطمینان بخش جواب خواتین کو ملا اور رہنمائی حاصل ہوئی۔
اس کتاب میں مولانا نے پہلی کڑی سے لے کر آخر تک عورتوں کے ایک ایک اعتراضات کو لے کر ان کے تمام حقوق اور اس کی شرعی حدود کو بیان کیا ہے۔ وہ بہت ہی بہترین اور نایاب تحریر ہے۔ اس کو پڑھ کر ذہن بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے اور مسلمان خاتون کی ایک صاف ستھری شبیہ نظروں کے سامنے ابھر کر آتی ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے آزادی نسواں کا مغربی تصور اور اس کے نتائج سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ جنسی بے راہ روی، خاندانی بربادی، حقوق و ذمہ داریوں میں عدم توازن، عورت سے ہمدردی کے فقدان نے آزادی نسواں کے نعرے کو نہایت کھوکھلا اور بے دم ثابت کر دیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کمزور کے حقوق اگر تسلیم بھی کر لیے جائیں تو ان سب کا ملنا آسان نہیں۔ عورت لڑ کر بھی یہ حقوق مرد سے حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ اسے صرف اس صورت میں مل سکتے ہیں جبکہ مرد انہیں دینا چاہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہو اور وہ عورت کے ساتھ زیادتی کو گناہ اور جرم سمجھے۔ اسلام نے اس معاملے میں بے نظیر کامیابی حاصل کی ہے۔ تاریخ کے اس تجربے کو جب بھی دہرایا جائے گا، معاشرے میں پھر وہی بہار آئے گی جسے دنیا اس سے پہلے دیکھ چکی ہے۔ اقتباس کمپلیٹ ہوا۔ آگے پھر اسی کتاب میں مسلمان عورتوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ زندہ رہنے کا حق، پرورش کا حق، تعلیم کا حق، نکاح اور مہر، نان و نفقہ کا حق، کاروبار و مال و جائیداد کا حق، عزت و آبرو کی حفاظت کا حق، تنقید و احتساب کا حق۔ تفصیل سے ان تمام حقوق کو بتاتے ہوئے مولانا نے ان تمام اعتراضات کا عمومی جائزہ پیش کیا ہوا ہے اور اس پر تبصرہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عورت کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ موجودہ دور کا ایک بہت ہی نازک اور یہ پیچیدہ سوال ہے۔ اس پر اتنی بحث ہونے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ پھر آگے چل کر انہوں نے تمام اعتراضات کو لے کر ایک ایک کر کے اسلام کے موقف کو پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ میاں بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے، مرد خاندان کا سربراہ کیوں ہے، کیا عورت خاندان کی سربراہ ہو سکتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے مدلل جواب ہمیں اس کتاب میں ملتے ہیں۔ آگے چل کر مولانا نے حجاب پر تفصیلی بحث کی ہے اور اس اہم موضوع کو بڑی ہی خوبصورتی سے اور اس کے احکام اور باریکیوں کے پیرائے میں سمجھایا ہے۔ مثلاً دور جدید کے لیے حجاب ناقابل قبول کیوں؟ عورت کے اندر موجودہ دور میں بے حجابی کے رجحان اور عریانیت کے سیل رواں کو کس طرح سے جاری کیا گیا۔ حجاب کے تعلق سے ایک نہایت بے عقلی کی دلیل جو ہمیشہ دی جاتی ہے کہ حجاب کے ذریعے مرد و خواتین کے فطری جذبات گھٹ کر رہ جاتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ فلسفہ ناکام ہو چکا اور مغرب اس کی ناکامی مغرب نے ثابت کر دی۔ اس کو بھی مثالوں سے سمجھایا اور آگے حدود حجاب کی شرعی حیثیت کو پیش کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، موجودہ دور عورت کو بے قید زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام اخلاقی حدود اور قیود کو اس کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ دونوں کی منزل بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ یعنی عورت بڑی آسانی سے اپنی سمت سفر اور اپنی منزل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حجاب کے مسئلے پر اتنی سیر حاصل گفتگو اس کتاب میں ملتی ہے اور اس سے خواتین کو کافی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ حجاب کا مسئلہ کافی سنگین رخ اختیار کر چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد باب ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پردہ اور اس کتاب کے پردے کے باب کو اگر خواتین پڑھ لیں تو کافی چیزیں وضاحت سے معلوم ہو سکیں گی اور حجاب کے تعلق سے ان کا ذہن صاف ہوگا اور کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ آگے اس کتاب میں عورت کے معاشی مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ موجودہ دور میں عورت کا معاشی مسئلہ اور معاشی جدوجہد میں اس کی حصہ داری کو تسلیم کر کے یہ جواز پیش کیا جاتا رہا ہے کہ آج کل معاشی ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ تنہا مرد کا اسے پورا کرنا مشکل ہے، اس میں عورت کیوں نہ شریک ہو۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اس وقت ہر شخص کے سامنے مغرب کا معیار ہے اور معیار زندگی ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ مضطرب ہے۔ پھر آگے چل کر بڑی تفصیل سے مولانا نے عورت کے معاشی استحکام اور معاشی جدوجہد میں اس کی حدود کا ذکر کیا۔ پھر آگے چل کر مہر، جسے ہمارے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ مہر کی نوعیت اور اس کے احکام پر پورا مفصل باب موجود ہے۔ اس کو پڑھ کر بہت آسانی سے اس کی اہمیت اور شریعت کے اس اہم فریضے کی ادائیگی اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے۔
تعدد ازدواج جو کہ ہمیشہ بحث کا موضوع رہا، اس پر بھی مولانا نے سیر حاصل گفتگو کی اور اس کی ضرورت اور قانونی حیثیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ تعدد ازدواج حکم نہیں بلکہ اجازت ہے، لیکن یہ ناجائز بھی نہیں۔ اسی طرح طلاق کے مسئلے پر گفتگو اس کتاب میں موجود ہے۔ اس میں طلاق کی قسموں کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ اور رجوع اور مطلقہ کے نفقہ اور عدت کے تعین اور مدت کے ساتھ ہی متاع طلاق جیسے اہم مسئلے پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اکثر متاع طلاق یا متاع کے تعلق سے بہت سارا کنفیوژن لوگوں میں رہتا ہے، تو اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ متاع کس متعلقہ کا حق ہے، کس صورت میں دیا جائے گا، اس کی وضاحت نہایت تفصیل سے آئی ہے۔ آگے چل کر خلا کی نوعیت اور خلا کے حق پر بات ہوئی ہے، اس کے بھی احکام اس کتاب میں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وراثت کے حقوق، عورت کا قصاص، عورت کی دید، عورت کی شہادت، عورت کی سیاسی قیادت، ریاست کی سربراہی اور امامت کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی کی وجوہات پر بھی سیر حاصل گفتگو یہاں پڑھنے کو ملتی ہے۔ غرض یہ کہ کتاب خواتین کے لیے اپنے حقوق و اعتراضات پر اٹھنے والے تمام سوالات کا مدلل جواب فراہم کرتی ہے۔ امت کی تمام ماؤں بیٹیوں کو یہ مولانا کا انمول تحفہ ہے۔ اسے پڑھ کر اس چیلنج بھری دنیا میں اپنی راہ وہ آسانی سے طے کر سکتی ہیں اور تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکتی ہیں۔ اللہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے اور اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔